اہم خبر یہ کہ صدر مملکت عارف الوی یہ کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی بلز پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر عارف الوی نے کہا کہ وہ ان دونوں قوانین سے اتفاق نہیں کرتے۔ صدر الوی نے یہ بھی کہا کہ دستخط کیے بغیر عملے کو ہدایت کی گئی تھی کہ بلز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے مقررہ مدت میں واپس کریں، جس کے بعد انہوں نے عملے سے تصدیق کے لیے کئی بار پوچھا کہ یہ بلز واپس کر دیے گئے ہیں اور عملے نے یہ یقین دہانی کرائی کہ واپس کر دیے گئے ہیں۔ صدر عارف الوی کے مطابق آج پتہ چلا ہے کہ ایوان صدر کے عملے نے ان کے حکم اور منشا کو مجروح کیا ہے۔ جو لوگ بھی ان دونوں قوانین سے متاثر ہوئے ہیں اور جو متاثر ہوئے ہیں ان سے وہ معافی کے طلبگار ہیں، یہ صدر مملکت نے کہا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اور سابق وزیر قانون بیرسٹر علی ظفر نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بل، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ بل ہے ابھی ایکٹ بن گیا ہے، بن جائے گا، بن سکتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا نہیں؟ جی دیکھیں، آئین کے تحت آرٹیکل 75 بڑا واضح کہتا ہے کہ بل اگر پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے تو وہ صرف اور صرف جب تک اس کو سائن نہیں کرتے وہ قانون نہیں بنتا۔ اس کو ہمارے قانونی زبان میں کہتے ہیں اسینٹ کرنا۔ جب تک وہ سائن نہیں کریں گے، بل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ لا نہیں بنے گا۔ دوسری ان کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو واپس بھیج دیں۔ تو اگر وہ سائن بھی نہیں کیا انہوں نے اور واپس بھی نہیں بھیجا تو پھر یہ آئین کہتا ہے کہ ڈیم ہوگا، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ چونکہ انہوں نے سائن نہیں کیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ اب واپس جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس ہی جائے گا۔ جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس جب جاتا ہے اور جوائنٹ پارلیمنٹ پھر اس کو پاس کر دیتا ہے اور واپس پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے، پھر 10 دن کے اندر اندر وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی وہ سٹیج آئی نہیں۔ ابھی تو پہلی سٹیج تھی جہاں یہ قانون آیا، پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا، تو جب تک وہ سائن نہیں کریں گے اب اس نے واپس پارلیمنٹ کو جانا ہے، جوائنٹ پارلیمنٹ کو، اور جب تک وہ واپس دوبارہ سے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس نہیں آتا وہ قانون نہیں بن سکتا۔ یہ پوزیشن ہے ان قوانین کی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اس جگہ تک پہنچنا پڑا جہاں پریزیڈنٹ صاحب کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک ٹویٹ کرنی پڑی اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ میرے عملے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ جی لیکن بہرحال یہ اچھا، اس پر بھی ذرا واضح کیجئے قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ اطلاعات بھی ہے کہ وزارت قانون و انصاف کو یہ واپس ڈرافٹ بھیجا ہی نہیں گیا، یعنی ان کو موصول نہیں ہوا ہے۔ تو اگر 10 دن سے زیادہ وقت گزر جائے اور صدر کے پاس رہے، وہ اس پر کوئی آبجیکشن بھی نہ رکھیں اور دستخط بھی نہ کریں، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں آئین کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آئین جس کا میں نے بتایا، آئین کہتا ہے کہ جب یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس چلا جائے اور جوائنٹ پارلیمنٹ واپس بھیجے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اور وہ 10 دن تک رکھیں اپنے پاس اور کوئی اس پہ ایکشن نہ لیں، تو اس سچویشن میں وہ سمجھا جائے گا کہ قانون بن گیا ہے۔ لیکن وہ ابھی سٹیج آئی نہیں۔ ابھی سٹیج جو ہے وہ چونکہ ابھی جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس یہ بل گیا ہی نہیں۔ وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری سٹیج میں تو یہ آپ نے وضاحت سے بتا دیا۔ پہلی سٹیج ہے ابھی، تو پہلی سٹیج میں جیسے پارلیمنٹ نے پاس کیا کوئی بل اور وہ چلا گیا صدر کے پاس، جیسے یہ گیا، اور صدر کو 10 دن کی مدت ان کے پاس ہے، وہ 10 دن اگر گزر جائیں اور صدر اس کو رکھ کے بیٹھے رہے ہیں، تو کیا اس کے مجاز ہیں؟ صدر مملکت یہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ جی نہیں، آپ جو آئین تو بڑا کلیئر کہتا ہے کہ آپ یہاں اس کو واپس بھیجیں گے یا اس کو اسینٹ کریں گے اور واپس کامنٹس کے ساتھ بھیجیں گے۔ لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ قانون بنا کے نہیں، تو بے شک پریزیڈنٹ صاحب نے غلطی کی ہو کہ انہوں نے واپس نہ بھیجا ہو، لیکن انہوں نے چونکہ سائن بھی نہیں کیا اس لیے وہ قانون نہیں بنا۔ اور اس کا مطلب جب سائن نہیں کیا تو پھر اس کو آئین جو ہے وہ ازیوم کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قانون نہیں ایکسیپٹ کیا پریزیڈنٹ صاحب نے، اور اب وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس ہی جائے گا تو قانون بنے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ظفر صاحب کے صدر نے تھوڑی جلدی کر دی، یا پھر وہ ظاہر ٹویٹ کیا انہوں نے، اس میں اتنے الفاظ وہ لکھ نہیں سکتے تھے، انہیں ابھی کوئی انٹرویو ہو تو وضاحت کریں۔ انہوں نے جو معافی مانگی ہے کہ معذرت خواہ ہوں میں کہ جو اس سے متاثر ہوں گے ان لوگوں سے، تو وہ کیا ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ ایزیوم کر رہے ہوں، یا ہو سکتا یہ بھی ہے، اس کی وضاحت وہ خود ہی کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کا یہ بھی خیال ہو کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے
اس ابہام کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں پہ امپیکٹ ہو گیا ہے ان دا مین ٹائم، اگر ان کو افیکٹ ہوا ہے یا ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ اچھا، ان لوگوں کی کنفیوژن کے لیے یہ بھی ذرا وضاحت سے، اب جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، صدر کی کنٹروورسی کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو اس پروسیس کو دوبارہ اڈاپٹ نہیں کر سکتی نا، یا کر سکتی ہے؟ نہیں جی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ایگزیکٹو ہے نا، وہ تو حکومت ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں۔ یہ اب صرف جب الیکشن ہوگا، ایک نیشنل اسمبلی نئی آئے گی، یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پھر اکٹھے بیٹھ کے جوائنٹ پارلیمنٹ بنے گا، تو یہ قانون واپس جا سکتے ہیں جو بھی پریزیڈنٹ ہے۔ یہ بالکل آپ نے بہت شکریہ، سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہے۔